السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس واقعے پر کلام کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کلام کے بعد، اس ویڈیو کے بعد مجھ پر بہت سے فتوے لگ جائیں، ہو سکتا ہے مجھے بریلویت سے نکال دیا جائے، لیکن بہرحال وہ مجھے بریلویت سے تو نکال سکتے ہیں لیکن مجھے اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ اس لیے میں جرت کر کے آپ کے سامنے حق اور سچ بات رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، حق اور سچ بات میں بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ حق اور سچ بات بولو، چاہے تنہا رہ جاؤ۔ دیکھیں، میں جس واقعے پر کلام کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کے متعلق مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا اور مجھے واٹس ایپ کے ذریعے بھی کہا کہ آپ اس پر کلام کریے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، جو 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی تو بڑھیا رو رہی تھی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا بارات لے کے یہاں سے گزرا تھا اور پانی میں ڈوب گیا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے دلجوئی کے لیے آپ نے اس ڈوبی ہوئی بارات کو باہر نکالا۔ ہمارے یہاں کے کثیر تعداد میں علماء اسے بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے یہ دلیل مانگی جاتی ہے کہ آپ نے یہ واقعہ کس کتاب میں پڑھا ہے، اس کی اصل بتائیں، اس کی اصل دکھائیں، تو اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ کو اعلیٰ حضرت کا نام دے کر، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا حوالہ دے کر آپ کو چپ کرا دیا جائے گا، اور آپ اگر زیادہ بولیں گے تو آپ کو بدعقیدہ وہابی کہہ کے یعنی بالکل چڑھایا جائے گا اور بھگا دیا جائے گا۔ اور اگر آلریڈی آپ بریلوی نہیں ہیں تب تو آپ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر آپ کے بات کا کوئی مطلب معنی ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل بدعقیدہ کہہ کے اور جہنمی کہہ کے دنیا بھر کا القاب دے کے آپ کو بھگا دیا جائے گا۔ یہ عالم ہو گئے ہیں ہمارے یہاں کے ہماری علمی حیثیت اب یہ رہ چکی ہے۔ اب آئیے میں جو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا وہ حوالہ دیتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ جلد 29 اور صفحہ نمبر 629 اور 630 پر سوال و جواب موجود ہیں۔ سوال آپ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ 12 سال کی کشتی جو ڈوبی تھی بارات بڑھیا کی، وہ واقعہ کیسا ہے، بیان کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے یہاں پر کہا ہے، جواب میں لکھا ہے کہ پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری۔ کیا فرمایا؟ پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری۔ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری۔ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہے ہیں، جو خود 1300 کتابوں کا مصنف ہیں، آپ جو خود 1300 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو سوچیں پڑھی کتنی کتابیں ہوں گی انہوں نے؟ جو 1300 کتابیں لکھی ہوں گی تو اس نے پڑھی کتنی ہوں گی؟ کتنی 100 کتابیں پڑھی ہوں گی؟ وہ بندہ کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری نظر سے یہ کسی کتاب میں نہیں گزری، مگر لوگوں کی زبان پہ مشہور ہے، یعنی لوگوں میں مشہور ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہے اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ تو آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو دھڑلے سے بیان کیا جائے۔ جو ہمارے یہاں کے علماء جو ہیں اس کو دھڑلے سے اسٹیج پہ بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خود بتا دیا یہ لوگوں کی زبان پر ہے اور کسی کتاب میں نظر سے نہ گزری، اور اس میں خلاف شرع نہیں ہے، لہذا اسے انکار نہ کیا جائے۔ تو اس کا 2 معنی مطلب نکلتے ہیں، ایک تو آپ نے جو لیا ہے یہ، اور دوسرا ایک اور معنی نکلتا ہے، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اولیاء کی کرامت کا انکار نہ کیا جائے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا انکار کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے ہم اسے بیان کریں گے، تو میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ہی، ان کے قانون سے ہی اس واقعے کو آپ کے سامنے رد کروں گا۔ وہ کیسے؟ میں پہلے آئیے آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی پوری بات۔ پہلی بات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ روایت جو ہے نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزری۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزری، یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اور یہ آپ بھی مانتے ہیں، آپ نے بھی ابھی تک کسی کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی جس کی سند ہو، باقاعدہ اس کی اصل ہو۔ آپ کو بھی نہیں پتا ہے اس کی اصل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت یہ مان رہے ہیں کہ یہ واقعہ ان کی نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری، اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے۔ تو مشہور تو بہت سے واقعات بھی ہیں، ابھی میں آگے چل رہا ہوں، تحقیق بتا رہا ہوں، مشہور تو بہت سے واقعات ہیں۔
پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے، کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں خلاف شرع امر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اکابرین نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سے انکار نہ کیا جائے۔ کیوں نہ انکار کیا جائے؟ میں آپ سے کہوں گا اگر کیوں نہ انکار کیا جائے تو آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اس میں کوئی خلاف شرع امر نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے انکار نہ کیا جائے، اس لیے اس سے انکار نہ کیا جائے، یا یہ مشہور ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قانون کے مطابق، اعلیٰ حضرت کے جو اعلیٰ حضرت واقعات لینے کے جو آپ نے ضوابط بنائے ہیں انہی کے مطابق میں آپ کے سامنے تحقیق کر کے بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قانون کے مطابق ہی یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احکام شریعت، جو آپ کو اسکرین شاٹ دکھ رہی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہوں گے، احکام شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 158 پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ اب سوال کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کیا یہ واقعہ مشہور نہیں ہے، یہ بات مشہور نہیں ہے، اور اس میں خلاف شرع کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے، پھر میں آپ کو جواب بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال پوچھا گیا، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں لفظ باللفظ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب معراج عرش الہی پر نالین مبارک تشریف لے جانا صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہنا چاہیے، نہ کہ تشریف لے جانا مؤلف، یعنی میں نالین عرش پر جانا۔ یعنی آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نالین مبارک پہن کر گئے تھے؟ آپ عرش پر نالین شریف پہن کر گئے تھے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واقعہ مشہور نہیں ہے، یہ بات مشہور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نالین پہن کر گئے، نالین مبارک پہن کر گئے؟ ہمارے یہاں کے خطیب، ہمارے یہاں کے علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین آپ جدا کرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ پہنے ہوئے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی طرف سے کہانی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں نے علماء سے سنا ہے، اسٹیجوں سے علماء سے سنا ہے، بیان کرتے ہیں، مشہور ہے، کسی نہ کسی کتاب میں پڑھا تو ہوگا انہوں نے، تبھی تو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آپ تشریف لے گئے تو عرش پر جانے لگے تو آپ نالین اپنا جدا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ پہنے ہوئے نالین آئیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو آپ نے فرمایا کہ نالین جدا کر کے آؤ، تو میرے لیے یہ حکم کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہیں اور آپ اور ہیں۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور یہ مشہور بھی یہی ہے۔ ہمارے یہاں کے شعراء حضرات اپنے کیا نام ہے شاعری میں یہ پڑھتے بھی ہیں، نعت میں اسٹیجوں سے پڑھتے ہیں، یہ مشہور ہے تبھی تو پڑھتے ہیں، اور مشہور بھی ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ یہ مشہور بھی ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، دونوں ہو گیا نا۔ اب اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں؟ آئیے میں آپ کو جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ محض جھوٹ اور موضوع ہے۔ کیوں موضوع ہے، جھوٹ ہے؟ حالانکہ یہ اس میں کوئی خلاف شرع امر بھی نہیں ہے، کوئی خلاف شرع بات بھی نہیں ہے، ورنہ آپ بتائیں مجھے خلاف شرع بات ہے، اور یہ مشہور بھی ہے لوگوں میں، ہمارے یہاں کے علماء بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے شعراء جو ہیں وہ اپنے نعت خوانی میں اسے بیان کرتے ہیں، تو مشہور بھی ہے اور خلاف شرع امر بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ موضوع ہے، نہیں من گڑھت ہے۔ تو اس کے بارے میں علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری میں فرماتے ہیں کیوں یہ جھوٹ ہے، کیوں یہ بات جھوٹ ہے، من گڑھت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا، فتاوی شارح بخاری جلد اول یعنی پہلی جلد اور صفحہ نمبر جو ہے 307، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹائٹل آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسکرین شاٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے شب معراج عرش پر حضور نالین شریف پہنے تشریف لے گئے یا نہیں؟ آپ سے یہی سوال کیا گیا ہے، سوال میں بھی یہی ہے، میں جواب پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وقت میرا بچ سکے۔ تو جواب میں آپ فرماتے ہیں الجواب، اس روایت کے جھوٹ اور موضوع ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی حدیث کے معتبر کتاب میں یہ روایت مذکور نہیں۔ جو صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ نالین پاک پہنے عرش پر گئے، ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، واللہ تعالی عالم۔
आप फरमाते हैं ये झूठ और मौजू, अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा फरमाते हैं इसके झूठ और मौजू होने में यही काफ़ी है कि ये किसी मोतबर किताब में नहीं लिखी हुई, ये रिवायत किसी मोतबर किताब में नहीं आई है, इसलिए ये झूठ है, मौजू है, मनगढ़ंत है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे हुजूर बताएं, 12 साल की डूबी हुई कश्ती वाला वाक़या कौन सी मोतबर किताब में मौजूद है? आला हज़रत ने खुद बता दिया अपनी ही किताब फतावा रज़विया में कि किसी की किताब में नज़र से नहीं गुजरी है। तब ये वाक़या क्यों झूठ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज अर्श पर नालैन पहन कर गए? ये मशहूर भी है, सब लोगों ने यही सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आप नालैन पहन कर गए, मशहूर भी है और इसमें कोई खिलाफ शरअ बात भी नहीं है। तो ये मौजू सिर्फ इसलिए है कि किसी मोतबर किताब में नहीं आई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मोहतरम, मेरे जनाब, मेरे आलिम मोहतरम, मैं कितनी अलकाब आपको दूँ कि ये किस मोतबर किताब में आई है? ज़रा इसकी आप असल पेश कर दें। देखें, हम जब कोई रिवायत लेते हैं हम कितने यानी भोले बन जाते हैं, औलिया की करामत लेने में कितने भोले बन जाते हैं, इतने भोले बन जाते हैं कि हमसे भोला दुनिया में फिर है ही कोई नहीं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस लेने के लिए हम देखते हैं कि उसकी सनद कैसी है, सनद सही है कि नहीं, सनद ज़ईफ़ तो नहीं है, सनद में कोई कज़्ज़ाब रावी तो नहीं है, सनद कैसी है, सनद देखते हैं और मतन भी देखते हैं। लेकिन हम औलिया के करामात लेने में हमको ये सब क्यों यानी सोच में आता कि हम इसकी सनद तो देख लें? नहीं, सनद नहीं है यहाँ पर, इस वाक़ये की सनद ही नहीं है, फिर भी बयान किया जा रहा है। बड़े बड़े अपने आप को मुफ्ती कहने वाले बयान कर रहे हैं। सोचे, जहाँ पर हम सनद देखते हैं कि हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सनद कैसे हैं उसको लेने के लिए, लेकिन हम गौस पाक के करामत लेने के लिए बेसनद भी रिवायत ले लेते हैं, जिसकी कोई सनद ही ना हो उसे भी हम कबूल कर लेते हैं। वाह वाह मुसलमान, तेरी क्या सोच है। अल्लाह के रसूल की हदीस लेने के लिए सनद देखी जाएगी, लेकिन औलिया की करामत लेने के लिए सनद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, यानी सनद हो या ना हो, किसी किताब में हो या ना हो, उसकी असल हो या ना हो, वाह रे मुसलमान, स्टेजों से बयान किया जा रहा है, तुम बयान कर रहे हो, क्या बात है। अब आइए मैं और वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। ये मेरे पास सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। आइए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। देखें, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। और भी वाक़यात के बारे में हमारे उलमाए कराम ने कलाम किया है। जैसे आपने सुना होगा गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के धोबी वाला वाक़या। गौसे पाक का धोबी मर गया, उसे कब्र में मुनकर नकीर आए, सवाल किया, मन रब्बुका का मा दीनुका का मा कुंता तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल। तो ये तीनों सवालात में वो यही कहता था कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। हमारे यहाँ के कितने उलमा ने बयान किया, कितने आलिमों ने बयान किया, मैंने इसका रद्द किया है। बहरहाल कितने लोगों ने बयान किया है, अभी तक उन्होंने इस बात से तौबा किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कहते हैं इसमें कोई खिलाफ शरअ बात नहीं है ना, कोई खिलाफ शरअ बात नहीं है। अच्छा, खिलाफ शरअ बात नहीं है और कहते हैं मशहूर भी यही है और सही बात है। गौसे पाक के जैसे 12 साल वाली कश्ती, डूबी हुई कश्ती जो है मशहूर है, वैसे ही धोबी वाला वाक़या भी मशहूर है, बल्कि धोबी वाला वाक़या तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। कहते हैं इसमें कोई खिलाफ शरअ बात नहीं है। तो भैया खिलाफ शरअ बात नहीं है और मशहूर है तो इसलिए आप बयान कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकाबरीन ने क्यों इस पर हुक्म लगा दिया? क्यों हुक्म लगा दिया? आपको देखनी है तो आप ये वीडियो मेरी देख सकते हैं। इसमें मैंने 5 अपने यहाँ के अकाबरीन, जो अकाबिर मुफ्तियाने कराम हैं, उनके फतावों से मैं ये धोबी वाले वाक़ये को रद्द किया हूँ। उन्होंने इस वाक़ये को कहा है कि इसको बयान नहीं करना चाहिए, ये झूठ है। क्यों झूठ है? किसी मोतबर किताब में नहीं है। क्या ये खिलाफ शरअ बात है? आइए, कहते हैं जो बयान करते हैं वो कहते हैं खिलाफ शरअ नहीं है। अब आइए देखते हैं ये धोबी वाले वाक़ये पर हमारे अकाबरीन ने क्या फरमाया है। मशहूर भी है, खिलाफ शरअ अमर भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुक्म लगा रहे हैं। अल्लामा मुफ्ती फ़कीह मिल्लत अल्लामा मोहम्मद जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी किताब फतावा फ़कीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 411 पर आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। आप फरमाते हैं, आपसे यही धोबी वाले वाक़ये के मुतालिक सवाल किया गया है, मैं जल्दी से जवाब पढ़ के सुना रहा हूँ। अल जवाब, रिवायत मज़कूरा बेअसल है। कहते हैं ये रिवायत मज़कूरा जो लिखी गई है, जो बताया जा रहा है, ये रिवायत बेअसल है, इसकी कोई असल नहीं है। यानी ये धोबी वाला वाक़या जो है ये बेअसल है। आप फरमाते हैं जो लोग बयान किए हैं अभी तक उन्होंने तौबा व रुजू किया?
بے اصل روایت بیان کرنا حرام ہے اور حرام کام کر کے ابھی تک انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، مشہور بھی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں علامہ مفتی فقیہ ملت کہہ رہے ہیں یہ روایت مذکورہ بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں بیان کرنا درست نہیں ہے بھائی؟ یہ مشہور بھی ہے، خلاف شرع امر بھی نہیں ہے، بیان کرنا درست نہیں ہے، لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے، یعنی وہ اس سے رجوع کرے مطلب توبہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے، واللہ تعالی عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اگر جو اسے بیان کرے وہ اس کو ثابت کرے۔ اچھا میں یہی بات اگر کہہ دوں کہ جو 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی جو بیان کرتے ہیں وہ اس واقعے کو ثابت کریں، اس روایت کو ثابت کریں، ثابت کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے، لوگوں کی زبان پر بس مشہور ہے، اور لوگوں کی زبان پر مشہور ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ جو علماء ہیں اپنی کتابوں میں لکھ لیے ہیں، لیکن ان کے لکھ لینے سے یہ واقعہ جو ہے معتبر نہیں ہو جائے گا، ورنہ نالین مبارک پہنے ہوئے بہت سی کتابوں میں لکھا ہوگا تبھی تو وہ پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، دھوبی والا واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوگا تبھی تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھ لینے سے کوئی واقعہ درست نہیں ہو جاتا، اس بات کو بھی سمجھیں۔ واقعہ درست تب ہوگا جب اس کی اصل آئے گی سامنے، اس روایت کے جو سند ہے وہ سامنے آئے گی، صحیح سند دکھائی جائے گی، صحیح کتاب دکھائی جائے گی، تب لیا جاتا ہے ہمارے یہاں کسی واقعے کو مانا جاتا ہے۔ اور جس کی کوئی سند ہی نہ ہو، جس کی کوئی اصل ہی نہ ہو، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اب ایک اور واقعے کے متعلق میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں کھیل کھیل میں مردے جلا دیتے تھے۔ جب آپ یہ کہیں گے جب 12 سال کی کشتی آپ نے نکال دی، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی آپ نے نکال دی، یہ صحیح ہے، تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے مشہور ہے یہی کہ آپ بچپن میں کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ تو کہتے تھے مر جاؤ تو مر جاتے تھے، یہ ہمارے علماء بیان بھی کیے ہیں، اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے یہاں علامہ مولانا اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان المعروف تاج الشریعہ علیہ رحمہ اپنی کتاب فتاوی تاج الشریعہ جلد 4 اور صفحہ نمبر جو ہے 105 اور 106 پر یہی واقعے کے متعلق یہی واقعے کو پوچھا گیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، آپ کو پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر دیکھنی ہو جو میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں اس کی PDF دیکھنی ہو تو آپ مجھے میرے ڈسکرپشن باکس میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کریے، میں آپ کو اس کا PDF جو ہے آپ کو باقاعدہ سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ خوب اچھے سے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو پوچھا گیا ہے اس واقعے کے متعلق تو آپ کہتے ہیں اس کے واقعے کے جواب میں فرماتے ہیں، دیکھیں میں یہاں پر پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سوال کرنے والے نے کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں جواب میں کہ واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا شمس تبریز کی جانب، امام پر بہرحال ثبوت دینا لازم، اگر ثبوت دے تو خیر ورنہ بے توبہ و رجوع اسے امام بنانا گناہ ہے، واللہ تعالی عالم۔ دیکھیں وہی بات پھر سے میں آپ کو کتنی بار سمجھاؤں، اس میں کون سی خلاف شرع بات تھی؟ ذرا بتائیے مجھے، بتائیے اس میں کون سی خلاف شرع بات تھی؟ آپ تو کہتے ہیں نا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں کھیل کھیل میں مردے جلا دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پاور بھی دی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی خلاف شرع امر تو پہلی بات نہیں ہوئی، اور پھر مشہور بھی یہی ہے، ہمارے یہاں کے علماء بیان کرتے ہیں، میں نے ویڈیو خود بنائی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ خلاف شرع امر نہیں ہے، مشہور بھی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے بیان کرے وہ اسے ثابت کرے، ورنہ وہ توبہ و رجوع کرے، ورنہ اسے امام بنانا گناہ ہے۔
اب جتنے ہمارے یہاں کے علماء نے بیان کیا ہے 12 سال کی کشتی والا واقعہ، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہی فتویٰ ان پر فٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے آپ اسے معتبر کتاب سے اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں ثابت کر سکتے۔ تو آپ توبہ ورجو کریں گے بقول حضور تاج الشریعہ کے؟ نہیں کریں گے۔ تو آپ کو امام بنانا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ جس نے واللہ کہہ دیا اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم، جس نے باللہ کہہ دیا اس نے اونچے لیول کی قسم کھائی، جس نے تاللہ کہہ دیا یعنی تاللہ اس نے قسم کی اینڈ کر دی، یعنی اس نے ایسی قسم کھا لی کہ اب اس کے آگے کوئی مزید قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ قسمیں اس لیے کھایا ہوں کہ میں کوئی بد عقیدہ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بریلوی مانتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو اپنا امام مانتا ہوں، میرے امام اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے اس جو واقعات بارے میں پوچھا گیا تھا اس کا 2 معنی مطلب نکلتے ہیں، میں صرف یہ معنی اور مطلب لیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اس کا انکار نہ کیا جائے، تو لہٰذا اس کا معنی اور مطلب یہ تھا کہ اولیاء کی کرامت سے انکار نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر دھڑلے سے بیان کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، ورنہ اگر آپ ایسے کہیں گے کیا تھا دھڑلے سے بیان کرنے کے لیے تو اصل روایت سامنے لائیں، اس کی سند دکھائیں، جو کہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔